حکیم میڈیکیشنز بہت کامن ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر۔ حکمت ایک خاص لیول تک طریقہ علاج رہی ہے۔ اب حکمت کی دوائیاں کھانے کے نقصانات ہیں یا فوائد ہیں، یہ چیز آج ہم ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر نائلہ، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ، IVF اسپیشلسٹ، گائنی سولوشن کے فورم سے آپ کی انفارمیشن، ایجوکیشن اور اویئرنیس کے لیے ویڈیوز لے کے آتی رہتی ہوں۔ حکیم میڈیکیشن کے اوپر جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، یہ ابھی ریسنٹلی میری ایک پیشنٹ میرے پاس آئیں تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے اندر کافی زیادہ تعداد میں اووریز کے اندر اسٹیمولیٹ ہوئے تھے ایگز، اور وہ ایگز ریلیز نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ادھر ہی رک کے سسٹوں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ وہ پیٹ میں درد کی صورت میں ہمارے پاس آئیں تو شی کیٹیگوریکلی گیون دا ہسٹری آف حکیم میڈیکیشن۔ تو اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ وہ دوائی آپ نے کس طرح سے کھائی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی پوڑیاں وغیرہ تھیں، وہ میں نے کھائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے ساتھ یہ پرابلم بننے لگ گیا۔ تو مجھے اس چیز سے اندازہ ہو گیا کہ بیسیکلی حکیم میڈیکیشن کے اندر بھی انہوں نے کوئی اوویرین اسٹیمولنٹ ہی ڈالا ہوا تھا جس نے انڈوں کو اسٹیمولیٹ کیا اور وہ بعد میں سسٹوں کی شکل اختیار کر گئے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی، بلکہ وہ ہمارے پاس آئی، اووریز اس کی پھولی ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر وہ پیٹ کے اندر پانی پڑ گیا ہوا تھا۔ ہم نے اس کو ایڈمٹ کیا، رکھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم جب پیشنٹ کو انڈے بننے کی دوائی دیتے ہیں تو ساتھ ہی اس کو 12ویں یا 13ویں دن پہ ایگ ریلیز کرنے کا انجیکشن بھی لگاتے ہیں تاکہ وہ ایگ ریلیز ہو جائے، سسٹ میں تبدیل نہ ہو یا پیٹ میں پانی نہ پڑے۔ یا IVF میں اگر ہم زیادہ انڈے بنانے کی دوائیاں دیتے ہیں تو وہ سارے انڈوں کو ہم ایسپریٹ کر دیتے ہیں۔ تو آئی تھاٹ ٹو میک اے ویڈیو ان اٹ کہ کوئی بھی دوائی دیکھیں، اگر آپ ایک سمپل پیناڈول بھی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ، اس کے پتے کے ساتھ آپ کو پورا اس کا لٹریچر ملتا ہے جس میں اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی ایلوپیتھک کی میڈیکیشنز ہیں، ان کا ایک پراپر FDA سے اپروو ہونے کا ایک سائنٹیفک وے ہوتا ہے۔ کوئی بھی پروسیجر ہو یا کوئی بھی میڈیسن ہو کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے، اس کو FDA اس وقت تک اپروو نہیں کرتا جب تک وہ تقریباً 1000+ ہیومن بینگز کے اوپر جو ہے وہ اسٹڈی نہیں ہو جاتا۔ پہلے وہ اینیمل اسٹڈیز کی جاتی ہیں، اینیمل اسٹڈی میں اگر کوئی جان لیوا اثرات نہیں آتے تو پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ہیومنس کے اوپر بینیفٹس کے لیے کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ بینیفٹس کے ساتھ کچھ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نقصان ہی ہوں، بلکہ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ بات کرتے ہیں ہماری کچھ میڈیکیشنز کی، تو ان کے اندر اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بالوں کی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ گروتھ سر کے ایریا میں ہوتی ہے تو وہ ایک گڈ افیکٹ ہے، فیس پہ ہوتی ہے تو وہ سائیڈ افیکٹ ہے۔ تو اور کیا کیا یہ اثرات باڈی کے اوپر ڈال سکتی ہے، اس کا پراپر پورا لٹریچر بنایا جاتا ہے، ڈاکٹرز کو بتایا جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ موسٹ کامنلی اکرنگ سائیڈ افیکٹس ہیں، یہ اتنے میں سے اتنوں کو ہو سکتے ہیں، یہ اتنے میں سے اتنوں کو ہو سکتے ہیں۔ تو بات کی لاجک سمجھ آتی ہے۔ اب حکیم حضرات میں دیکھیں، وی آر اے ویری پور نیشن ریگارڈنگ ریسرچ۔ اب حکیموں نے اگر کوئی ریسرچ کی تو انفارچونیٹلی انہوں نے اس ریسرچ کو صرف اپنے پاس رکھا، اس کو ڈاؤن ٹرانسفر نہیں کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ اب سسٹم ریلائبل بالکل نہیں رہا ہے۔ حکیم کی دوائی اگر خوراک کے ساتھ علاج کرنے تک منحصر ہے اور آپ پریگننٹ نہیں ہیں تو آپ وہ میڈیسنز یا خوراک ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پیشنٹ کو کوئی پڑیاں بنا کے دی جا رہی ہیں جس کے اندر کیا ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں، جس کا کہ بعض اوقات حکیم کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ایکٹیو کمپاؤنڈ کیا ہے اور وہ کس طرح سے اثر کرتا ہے۔ اب یہ پیشنٹ جس کا میں آپ کو بتا رہی تھی، اس کی جب میڈیکیشن کو ہم نے چیک کروایا تو اس کے اندر کلومڈ کی گولیاں پیس کے ڈالی ہوئی تھیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی حیران کن بات تھی میرے لیے۔ تو مجھے پھر وہاں پہ PCSIR لیب کے اندر ہی میرے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے بتایا کہ ملٹیپل سیمپلز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ایون یہ جو آپ کی دائیاں ہیں اور یہ ہیں، یہ بھی کلومڈ کا بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں۔ تو حکیم میڈیکیشن بے اولادی کے مریض بالکل استعمال نہ کریں۔ ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس کا سپرم کاؤنٹ بالکل 0 ہو گیا۔ پہلے کاؤنٹ کم تھا، پھر 0 ہو گیا کیونکہ اس کو بہت ہائر ڈوز کے اندر اسٹیرائڈ دیا گیا تھا۔ جب اسٹیرائڈ باڈی میں بہت ہائر ڈوز کے اندر جاتا ہے تو کچھ ٹائم کے لیے باڈی کی فنکشننگ بہت بوسٹ کرتی ہے اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ بالکل 0 پہ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے حکیموں کے پاس اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ حکمت کی اگر کوئی ریسرچ ہے تو وہ آگے سے پراپر ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے، نہ کسی کتاب کی شکل میں، نہ اس شکل میں۔ ایون بہت سارے حکیم حضرات میرے پاس خود آتے ہیں علاج کروانے کے لیے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو طریقہ علاج ہوتا ہے وہ کیا ہے، تو وہ موسٹلی پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ پلیسیبو ایفیکٹ کا مطلب یہ کیا ہے کہ میں آپ کو کوئی بھی
दम करके दूँ या कोई भी मेडिसिन दूँ और आपको कहूँगी इसमें कुछ ना, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि इसके अंदर बहुत कुछ है, आप खाएँगे तो आप ठीक हो जाएँगे। तो आप वो खाने के बाद, चूँकि मैंने आपका उस चीज़ पे इतना एतकाद बना दिया होता है, तो वो आप आहिस्ता-आहिस्ता एक सेल्फ फीलिंग ऑफ हीलिंग आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे जो हकीम हैं जिनके पास रिसर्च थी और वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिलते। अच्छी हिकमत के लोग वो हैं जो अब प्रॉपर एफडीए से अप्रूव्ड ड्रग्स पर ही रिलाय करते हैं, और एफडीए अप्रूव की जो ड्रग्स होती हैं वो जब तक एक खास क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग के बगैर आप नहीं लिख सकते हैं। मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि दवाइयाँ कोई गोलियाँ टॉफियाँ बिल्कुल नहीं होती हैं कि जिनको आप खा लें और उनको आप पचा भी लें। तो लिहाजा हकीम की दवाई लेने पे मैं आपको बिल्कुल इनकरेज नहीं करती।